السلام علیکم ناظرین، ایک کے بعد ایک ملاقات اور ایک کے بعد ایک بیان سے امریکہ جو ہے وہ یہ واضح کرنا چاہ رہا ہے پاکستان پر، اور اس کی جو ابھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے یا پولیٹیکل پارٹیز ہیں یا ای سی بی ہے، الیکشن کمیشن آف پاکستان، کہ وہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ انتخابات چاہتا ہے، اور اس کے لیے وہ ان کی حمایت بھی کرے گا اور اس کے لیے وہ پاکستانی گورنمنٹ کو سپورٹ بھی کرے گا۔ یہ کیا چیزیں ہیں، کیوں ہو رہی ہیں، کیسے ہو رہی ہیں، اس کے لیے میں نے آپ سے کچھ جو ہے وہ چیزیں ڈسکس کرنی ہیں آج کے ویلاگ میں۔ کل اگر آپ کو یاد ہو تو جو امریکی سفیر ہیں ڈونلڈ بلوم صاحب، انہوں نے چیف الیکشن کمشنر جو ہے وہ سکندر سلطان راجہ صاحب کے ساتھ ایک ملاقات کی۔ آج جو ہے انہوں نے پرائم منسٹر جو کیئر ٹیکر پرائم منسٹر ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کے ساتھ ایک ملاقات کی۔ تو ایک کے بعد ایک میٹنگ ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے اگر آپ کو میں یاد دلاؤں کہ جو 7 امبیسڈرز ہیں مختلف ممالک کے، جس میں یو ایس بھی شامل ہے، انہوں نے جو پی ٹی آئی کی قیادت ہے جس میں شاہ محمود قریشی صاحب تھے، بیرسٹر علی ظفر صاحب تھے اور دیگر لوگ تھے، ان سے بھی ملاقات کی ایک ناشتے پر، اور وہ ناشتہ تھا آسٹریلین جو ایمبیسی ہے اس کے اندر، اور وہاں پر جو ہے انہوں نے پاکستان کی جو پولیٹیکل جو سچویشن ہے، جو پی ٹی آئی فیل کرتی ہے کہ ان کے اوپر کریک ڈاؤن جاری ہے 9 مئی کے بعد، پی ٹی آئی کے چیئرمین جو ہے وہ جیل میں ہیں، اس حوالے سے اور دیگر جو بھی صورتحال ان کو درپیش ہے، جس کا وہ بار بار ذکر بھی کرتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہمیں، تو اس حوالے سے انہوں نے ان تمام امبیسڈرز کو جو ہے وہ اپرائز کیا تھا۔ اب اس کے بعد جو ہے یو ایس کے جو امبیسڈر ہیں وہ متحرک ہوتے ہوئے ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ ان کی ملاقات ہوتی ہے چیف الیکشن کمشنر سے، اور وہ ان کے سامنے 3 چیزیں رکھتے ہیں جو میں کل بھی اپنے ویلاگ میں جن کا میں نے ذکر کیا، کہ انہوں نے 3 اہم پیغامات جو ہیں وہ بیسیکلی پی ٹی آئی کو بھی دیے ہیں۔ جو ملاقات ہوئی شاید یہ اس کا ایک آپ کہہ لیں کہ آؤٹ کم نکلا، یا اس کا ایک نتیجہ نکلا کہ جو امریکی سفیر ہیں انہوں نے 2-3 اہم باتیں کی۔ ایک بات جو انہوں نے کی وہ بڑی امپورٹنٹ تھی، اور وہ یہ تھی کہ انہوں نے کہا کہ یو ایس جو ہے وہ پاکستان میں آزادانہ اور منصفانہ جو انتخابات ہیں ان کی حمایت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کرتے ہیں، میں نے کل بھی ذکر کیا کہ اگر آپ کرتے ہیں تو بھی اچھی بات ہے، نہیں کرتے ہیں تو پاکستان کو کیا فرق پڑے گا، اس کے اوپر میں بھی تھوڑی دیر میں آتا ہوں۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ جی امریکہ جو ہے وہ جو بھی عوام، یعنی کہ انہوں نے کہا کہ جو عوام ہے پاکستان کے، ان کو پاکستان کے مستقبل کے نمائندے جو ہیں انہیں سلیکٹ کرنا چاہیے، انہیں انتخاب کے ذریعے اسمبلی میں لانا چاہیے۔ اچھا، تیسرا انہوں نے کہا کہ ہم جو بھی مستقبل میں گورنمنٹ جیت کے آئے گی اس کے ساتھ اپنے کام جاری رکھیں گے، کام اس کے ساتھ کرتے رہیں گے۔ یہ 3 چیزیں کل کے جو وہ تھا ملاقات تھی یو ایس ایمبیسڈر کی ان کے ساتھ چیف الیکشن کمشنر کے ساتھ، اس میں یہ 3 باتیں ہوئیں۔ آج جو ہے وہ ایک ملاقات ہوتی ہے ایمبیسڈر ڈونلڈ بلوم اور پرائم منسٹر جو کیئر ٹیکر ہیں انوار الحق کاکڑ صاحب۔ اچھا، اس ملاقات میں جو انٹرسٹنگ چیز ہے کہ انہوں نے پھر سے وہی بات دہرائی کہ امریکہ جو ہے وہ صاف اور شفاف انتخابات پاکستان میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ 2 چیزیں اور انہوں نے ایڈ کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات ایک بات، دوسری بات ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ مائنورٹیز کی، جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں، ان کی پروٹیکشن کو انشور کریں۔ یعنی کہ یہ جو ابھی جڑا والا میں واقعہ ہوا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کا امپیکٹ کوئی نہیں آتا یا اس کا اثر کہیں نہیں دیکھا جاتا، یا ان چیزوں کو بالکل ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں جب ہوتی ہیں تو گلوبل لیول پہ پاکستان کا نام یا اس کا جو امیج ہے وہ خراب ہوتا ہے، اور بہت سارے ممالک اس کے اوپر نظر رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ یو ایس جو ہے ویسے بھی وہ آپ یوں سمجھے کہ وہ ہیومن رائٹس کا اپنے آپ کو چیمپئن کہلواتا ہے، اور وہ ڈیموکریسی میں بلیو کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ دنیا بھر میں یہ دونوں ویلیوز جو ہیں وہ پریویل کریں۔ تو کل جو ہے انہوں نے جب یہ سارے پیغامات دیے چیف الیکشن کمشنر کو، تو آج انہوں نے پرائم منسٹر کو جو ہے وہ 3 اہم پیغام دیے ہیں۔ نمبر 1، ہم صاف، یعنی کہ صاف اور شفاف جو ہے وہ الیکشن چاہتے ہیں۔ نمبر 2، آپ ریلیجس جو مائنورٹیز ہیں ان کی پروٹیکشن انشور کریں۔ اور نمبر 3، انہوں نے کہا کہ ہم یہ ہوپ کرتے ہیں کہ جو پاکستان ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ اپنی اکنامک ریکوری کا جو پلان ہے اس کے اوپر جو ہے عمل جاری رکھے گا۔ یعنی کہ کل انہوں نے 3 میسیجز دیے، اس میں پی ٹی آئی کے لیے بھی بڑا کلیئر میسیج تھا کہ بھائی یہ صاف اور شفاف انتخابات کی ہم جو بات کر رہے ہیں، اس کی حمایت کی ہم بات کر رہے ہیں، پی ٹی آئی بھی یہ چاہ رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا سٹانس یہ ہے کہ جی ہم ایک بہت پاپولر پارٹی ہیں، لیکن ہمیں کریک ڈاؤن کی وجہ سے اور لیول پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی، تو وہ چیز کھل کے سامنے آئی کل اس ملاقات میں۔
آج جب پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی ہے ڈونلڈ بلوم صاحب کی، تو انہوں نے ریٹریٹ کیا ہے کہ یہ جو صاف اور شفاف انتخابات ہے، اب صاف اور شفاف انتخابات سے کیا مراد ہے؟ یہ ان بٹوین دا لائنز ایک چیز ہوتی ہے کہ صاف اور شفاف کیسے انشور ہوں گے؟ صاف اور شفاف انتخابات کا مطلب ہے کہ تمام پارٹیز کو لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، تمام پارٹیز کے پاس ایکول جو ہے وہ چانس ہو کہ وہ کنٹیسٹ کر سکیں، وہ کیمپین کر سکیں، وہ لوگوں کو اپنی طرف راغب کر سکیں۔ اب اگر ایک پارٹی کے سارے لوگ جیل میں ہوں گے، ایک پارٹی کو جو ہے وہ کیمپین کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، ایک پارٹی کو اپنا جھنڈا لہرانے کی اجازت نہیں ہوگی، تو پھر اس کو لیول پلینگ فیلڈ نہیں کہا جا سکے گا۔ تو یہ جو صاف اور شفاف انتخابات کا مطالبہ ہے، یہ بہت سادہ نہیں ہے، اس کے پیچھے یہ ساری کہانی ہے۔ میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ یو ایس یا اور کوئی ایمبیسیز جو پاکستان میں ہیں، یا باہر سے جو لوگ پاکستان کی سچویشن کو مانیٹر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے پاس مختلف ریسورسز ہوتی ہیں، وہ خود بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان کا مختلف اداروں سے کانٹیکٹ ہوتا ہے، مختلف اداروں کے سربراہان سے وہ ملتے ہیں، وہ پرائم منسٹر سے ملتے ہیں، ان کی اپنی سورسز ہوتی ہیں، وہ پرائیویٹ طریقے سے جرنلسٹوں کے ساتھ بھی انٹریکشن کرتے ہیں، پرائیویٹ سورسز سے انفارمیشن کلیکٹ کرتے ہیں، اور اس تمام کی بیسس پہ جو ہے وہ اپنا ایک انالیسس جو ہے وہ بناتے ہیں، اپنا ایک مائنڈ سیٹ ان کا بنتا ہے کہ جی یہ چیزیں ہو رہی ہیں، یہ انڈیکیشنز ہیں، چیزیں کس طرف کو جا رہی ہیں۔ تو جب یہ ساری چیزیں دیکھ کر یو ایس اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ اس وقت جو حالات ہیں پاکستان میں، اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید الیکشن ٹائم پر نہ ہو، اس سے ایسا لگتا ہے کہ شاید لیول پلینگ فیلڈ نہ ملے بہت ساری پولیٹیکل پارٹیز کو، تو وہ یہ بار بار ملاقاتیں کر کے ایک ہی بات کا جو ہے وہ تقاضا کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ پاکستانی گورنمنٹ بھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس وقت، اور جو چیف الیکشن کمشنر ہے سکندر سلطان راجہ صاحب، ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہے وہ کروائیں، اور ٹائملی الیکشن بھی کروانا ان کی ذمہ داری ہے۔ تو وہ آپ ان دونوں ملاقاتوں سے یہ نتیجہ اخذ کریں کہ شاید ہمیں بھی اتنی فکر نہیں ہے اپنے الیکشنز کی، یا اگر ہے بھی تو ہم شاید اتنے متحرک نظر نہیں آ رہے جتنا امریکہ جو ہے اس وقت پاکستان پر زور دے رہا ہے کہ جناب آپ الیکشن کروائیں اور ٹائملی بھی ہوں۔ میرا خیال ہے یہ ٹائملی والا لفظ ابھی تک مسنگ ہے تمام اسٹیٹمنٹ سے، لیکن آئی ایم شیور کہ وہ جو میٹنگز ہو رہی ہیں اس میں اس پوائنٹ پہ بھی کافی وہ جو ایمفیسائز کرتے ہوگے کہ جی آپ وقت پہ الیکشن کروائیں تاکہ کانسٹیٹیوشنل بھی کوئی کرائسس نہ ہو، اور جو پولیٹیکل اور اکنامک اسٹیبلٹی کی آپ بات کرتے ہیں، جس کے لیے آپ ہم سے سپورٹ مانگتے ہیں، تو وہ بھی انٹیکٹ رہے۔ اور یہ جو سوال اٹھتا ہے کہ جی امریکہ کو کیا مسئلہ ہے کہ وہ بار بار ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ جی الیکشن جو ہے صاف اور شفاف کروائیں، ایسے کریں ویسے کریں، تو اس کے پیچھے میں نے ایک سٹوری بھی کی تھی، اور وہ میں آپ کے ساتھ اس کا جملہ بھی شیئر کر لیتا ہوں کہ یہ پیپلز پارٹی کے جو سینیٹر ہیں سلیم مانوی والا صاحب، انہوں نے الیکشن یہ بھی جب گورنمنٹ نہیں گئی تھی تو میں نے ان سے ایک سٹوری کے لیے کامنٹ لیے تھے، تو اس پر انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ ہم نے یعنی کہ بطور گورنمنٹ ہم نے انٹرنیشنل کمٹمنٹس دی ہوئی ہیں کہ ہم ٹائملی الیکشن کروائیں گے، ہم الیکشن جو ہے اس کو ادھر ادھر نہیں کریں گے، اور ہم ایک ڈیموکریٹک جو پروسیس ہے اس کو کمپلیٹ کریں گے۔ تو جب آپ نے گلوبل لیول پہ کمٹمنٹس دی ہوتی ہیں، میں اس سے پہلے بھی ایک دو سٹوریز میں جو میں نے ایکسپریس ٹریبیون کے لیے کی ہیں، اس کے اندر یہ چیز میں نے لکھی ہے کہ جو مختلف ایمبیسیڈرز ہیں یہاں پاکستان میں، جب وہ گورنمنٹ اوفیشل سے ملتے تھے، جب وہ حکومتی وزراء سے میٹنگ کرتے تھے، یا کسی اور گیدرنگ میں ان کی ملاقات ہوتی تھی، تو وہ یہ ضرور پوچھتے تھے کہ جی الیکشن کب ہو رہے ہیں، ہوں گے بھی یا نہیں ہوں گے۔ اب اس کا سوال پوچھا جاتا تھا کہ بھئی آپ کا انٹرسٹ کیوں ہے اتنا زیادہ؟ آپ کا انٹرسٹ اس لیے ہے جو دوسری گورنمنٹس ہیں یا دوسرے ایمبیسیڈرز ہیں، کیونکہ پاکستان میں اگر آپ نے یا کسی اور نے انویسٹمنٹ کرنی ہے تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے، آئندہ حکومت کیسی ہوگی، کس طرح کی ہوگی، کب تک متوقع ہے کہ وہ جو ہے وہ آ جائے گی حکومت جو ہے وجود میں۔ تو وہ اس لیے پوچھتے ہیں کہ اگر ہم نے کوئی سرمایہ کاری کرنی ہے تو ایسے نہ ہو کہ آپ کوئی اور پلان بنا کے بیٹھے ہوئے ہوں اور ہم جو ہے انویسٹمنٹ کر کے پھر جو ہے پھنس جائیں۔ تو یہ اکنامک پوائنٹ آف ویو سے بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ ٹھیک ہے، ہم اس کو آپ جو ہے وہ امریکی مداخلت سے بھی تشبیہ دے سکتے ہیں کہ جی پرائم منسٹر سے بھی ملے، چیف الیکشن کمشنر سے بھی ملے، ایک ہی تقاضا ہے، ایک ہی ڈیمانڈ ہے کہ جناب فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں، اور یہ انشور کریں کہ جو عوام ہے وہی جو ووٹ ڈال رہے ہیں اسی کا نتیجہ نکل کے سامنے آئے، یعنی کہ عوام کے منتخب کردہ نمائندے جو ہیں وہ ایوان میں آئیں، نیشنل اسمبلی میں آئے، اور ہم اسی گورنمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ جو آئندہ آنے والی گورنمنٹ ہوگی اس کے ساتھ بھی کام جاری رکھیں گے۔ تو امریکہ کا یہ سارا جو ایمفیسائز ہے، جو زور ہے، جو اس کی توجہ ہے الیکشنز کے اوپر، وہ اس بات کی بھی عکاسی کرتی ہے کہ یہ اتنا آسان یا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ اگر آپ نے الیکشن ڈیلے کر دیے اور آپ چاہتے ہیں کہ انٹرم سیٹ اپ کو ہی آپ چلاتے رہیں، اسی کے تھرو آپ اپنے تمام کام کرتے رہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ
جو تینوں باتیں اگر آپ اس کو دوبارہ غور کریں کہ صاف اور شفاف الیکشن ہو، یعنی کہ لیول پلینگ فیلڈ ہو، تمام پارٹیز کو ایک جیسا جو ہے وہ چانس ملے کنٹیسٹ کرنے کا. پھر انہوں نے ریلیجس مائنورٹیز کے حوالے سے پاکستان کے اوپر زور دیا ہے. پرائم منسٹر کو بالکل کلیئرلی کہا ہے کہ جناب یہ آپ انشور کریں کہ ان کی حفاظت یقینی بنائی جائے گی. تیسری بات کہ آئی ایم ایف کی جو کنڈیشنز ہیں وہ آپ پوری کریں گے. عوام کا بھلے برکس نکل جائے اور بجلی گیس کی قیمتیں آسمان سے اوپر چلی گئی ہیں، بل بھرنا مشکل ہو گئے، کھانا مشکل ہو گیا، مطلب آپ ادویات یا اشیاء خوردنوش کی قیمتوں کا اندازہ لگا لیں، ہر چیز جو ہے وہ آسمان تک پہنچی ہوئی ہے. لیکن بہرحال جب آپ نے کمٹمنٹ دی ہے تو پھر آپ کو پوری کرنی پڑے گی. تو یہ جو سارا سرکل بن رہا ہے، جو ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں پچھلے چند دنوں میں، اور آج یہ ملاقات وزیر اعظم ہاؤس تک گئی اور وزیر اعظم آفس سے ایک اسٹیٹمنٹ بھی آیا، تو یہ ان تمام باتوں کو جو ہے وہ غمازی کرتا ہے اور عکاسی کرتا ہے کہ امریکہ پاکستان میں ڈیموکریٹک جو تسلسل ہے، یعنی ڈیموکریسی کا جو تسلسل ہے، جمہوریت کا جو تسلسل ہے، اس کو برقرار دیکھنا چاہتا ہے. وہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں دیکھنا چاہتا. اور یہی میں نے کل بھی کہا تھا کہ پی ٹی آئی کے لیے بڑا ایک پازیٹیو میسیج ہے کہ اگر یو ایس ان چیزوں پہ ایمفیسائز کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو کچھ نہ کچھ ریلیف مل سکتا ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں اکٹھی ہو رہی تھی، تو میں نے کہا کہ اس کو ایک دفعہ سم اپ کر کے آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے. آج کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.